بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اسمہ زہرا زیدی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون۔ اس کے حصہ پنجم تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ جس میں حالات بیان کیے گئے ہیں اور اس کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا باپ کے بعد۔ ہم اس تاریخ کی مشہور تقریر کو آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہے ہیں، جس کا آدھا حصہ میں پچھلے سیشن میں پیش کر چکی ہوں اور بقیہ آگے کا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، جو کہ جناب فاطمہ زہرا نے مسجد میں جا کر بیان کی تھی تقریر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا: اے ملت کے مددگار جوانوں اور اسلام کی مدد کرنے والوں، کیوں حق کے ثابت کرنے میں سستی کر رہے ہو اور جو ظلم مجھ پر ہوا ہے اس سے خواب غفلت میں ہو؟ کیا میرے والد نے نہیں فرمایا کہ کسی کا احترام اس کی اولاد میں بھی محفوظ ہوتا ہے؟ یعنی اس کے احترام کی وجہ سے اس کی اولاد کا احترام کیا کرو۔ کتنا جلدی فتنہ برپا کیا ہے تم نے، اور کتنی جلدی ہوا اور ہوس میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تم اس ظلم کے ہٹانے میں جو مجھ پر ہوا ہے قدرت رکھتے ہو اور میرے مدعا اور خواستہ کے بڑھلانے پر طاقت رکھتے ہو۔ کیا کہتے ہو کہ محمد مر گئے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہر روز اس کا شگاف بڑھ رہا ہے اور اس کا خلل زیادہ ہو رہا ہے۔ جناب کی غیبت سے زمین تاریک ہو گئی ہے، سورج اور چاند بے رونق ہو گئے ہیں، آپ کی مصیبت پر ستارے تتر بتر ہو گئے ہیں، امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، پہاڑ متزلزل اور ریزہ ریزہ ہیں، پیغمبر کے احترام کی رعایت نہیں کی گئی۔ قسم خدا کی یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ جس کی مثال ابھی تک دیکھی نہیں گئی۔ اللہ کی کتاب جو صبح اور شام کو پڑھی جا رہی ہے آپ کی اس مصیبت کی خبر دیتی ہے کہ پیغمبر بھی عام لوگوں کی طرح مریں گے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزشتہ پیغمبروں کی طرح ہیں۔ اگر آپ مرے یا قتل کیے گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے۔ جو بھی دین سے خارج ہوگا وہ اللہ پر کوئی نقصان وارد نہیں کرتا، خدا شکر ادا کرنے والوں کو جزا عنایت کرتا ہے۔ یہ ریفرنس دیا گیا سورہ آل عمران سے۔ اے فرزندان قبلہ، آیا یہ مناسب ہے کہ میں باپ کی میراث سے محروم رہوں جبکہ تم یہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور یہاں جو موجود ہو؟ میری پکار تم تک پہنچ چکی ہے اور تمام واقعے سے مطلع ہو۔ تمہاری تعداد زیادہ ہے اور تم طاقتور اور اسلحہ بدست ہو۔ میرے استغاثہ کی آواز تم تک پہنچتی ہے لیکن تم اس پر لبیک نہیں کہتے۔ میری فریاد کو سنتے ہو لیکن میری فریاد رسی نہیں کرتے۔ تم بہادری میں معروف اور نیکی اور خیر سے موصوف ہو، خود نقبہ ہو اور نقبہ کی اولاد ہو، اور تم ہم اہل بیت کے لیے منتخب ہوئے ہو۔ عربوں کے ساتھ تم نے جنگیں کی، سختیوں کو برداشت کیا، قبائل سے لڑے ہو، بہادروں سے پنجہ آزمائی کی ہے۔ جب ہم اٹھ کھڑے ہوتے تھے تم بھی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ہم حکم دیتے تھے تم اطاعت کرتے تھے۔ اسلام نے رونق پائی اور غنائم زیادہ ہوئے اور مشرکین تسلیم ہو گئے اور ان کا جھوٹا وقار اور جوش ختم ہو گیا اور کفر کی آتش خاموش ہو گئی، ہرج و مرج اور شور و غل ختم ہو گیا اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ اے انصار، متحیر ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ حقائق کے معلوم ہو جانے کے بعد انہیں کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں ایمان لے آنے کے بعد مشرک ہوئے ہو؟ برا حال ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے ایمان اور عہد و پیمان کو توڑ ڈالا ہو، اور اگر ارادہ کیا ہو کہ رسول خدا کو شہر بدر کریں اور ان سے جنگ کا آغاز کریں، کیا منافقین سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں تو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے تھا۔ لوگو، میں گویا دیکھ رہی ہوں کہ تم پستی کی طرف جا رہے ہو۔ اس آدمی کو جو حکومت کرنے کا اہل ہے اسے دور ہٹا رہے ہو، اور تم گوشے میں بیٹھ کر عیش اور نوش میں مشغول ہو گئے ہو۔ زندگی اور جہاد کے وسیع میدان سے فرار کر کے راحت طلبی کے چھوٹے محیط میں چلے گئے ہو۔ جو کچھ تمہارے اندر تھا اسے تم نے ظاہر کر دیا ہے، اور جو کچھ پی چکے تھے اسے اگل دیا ہے۔ لیکن آگاہ رہو، اگر تمام روئے زمین کے لوگ بھی کافر ہو جائیں تو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اے لوگوں،
جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے کہہ دیا ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے۔ تمہارے منصوبے مجھ سے مخفی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں؟ دل میں ایک درد تھا جس کو میں نے بہت ناراحتی کے باوجود ظاہر کر دیا ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ اب فدق اور خلافت کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں مشکلات اور دشواریاں موجود ہیں، اور اس کا ننگ و آر ہمیشہ کے لیے تمہارے دامن پر باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خشم اور غصہ اس پر مزید ہوگا، اور اس کی جزا جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار سے آگاہ ہے، بہت جلد ستمگار اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ لوگوں، میں تمہارے اس نبی کی بیٹی ہوں کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا۔ جو کچھ کر سکتے ہو اسے انجام دو، ہم بھی تم سے انتقام لیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ یہ ریفرنس ہے، بہت ساری کتابوں کا یہاں پر نام ہے، میں آپ کے سامنے جلدی لے دوں۔ احتجاج تبرسی طبع نجف 1386 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 سے 141، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 جلد صفحہ نمبر 216، کتاب بلاغات النساء تالیف احمد ابن ابی طاہر متولد 204 ہجری، صفحہ نمبر 112، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106۔ یہاں پر اس تقریر کا اختتام ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پر صفحہ نمبر 200 پر ہیڈنگ ہے خلیفہ کا رد عمل۔ حضرت زہرا نے اپنے آتشی بیان کو ہزاروں کے مجمع میں جناب ابوبکر کے سامنے کمال شجاعت سے بیان کیا، اور اپنی مدلل اور مضبوط تقریر میں جناب ابوبکر سے فدق لینے کی وضاحت طلب کی، اور ان کے ناجائز قبضے کو ظاہر کیا۔ جو حقیقی خلیفہ تھے، ان کے کمالات اور فضائل کو بیان فرمایا۔ لوگ بہت سخت پریشان ہوئے، اور اکثر لوگوں کے افکار جناب زہرا کے حق میں ہو گئے۔ جناب ابوبکر بہت کشمکش میں گر گئے تھے۔ اگر وہ عام لوگوں کے افکار کے مطابق فیصلہ دے دیں اور فدق جناب زہرا کو واپس لوٹا دیں تو ان کے لیے 2 مشکلیں تھیں۔ نمبر 1، انہوں نے سوچا اگر حضرت زہرا اس معاملے میں کامیاب ہو گئی اور ان کی بات تسلیم کر لی گئی تو انہیں اس کا ڈر ہوا کہ وہ کل پھر آئیں گی اور خلافت اپنے شوہر کو دے دینے کا مطالبہ کریں گی، اور پرجوش تقریر سے اس کا آغاز کریں گی۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے علی بن فاروقی سے، جو مدرسہ غربیہ بغداد کے استاد تھے، عرض کی، آیا جناب فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھیں یا نہ؟ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ جناب ابوبکر انہیں سچا جانتے تھے، ان کو فدق واپس کیوں نہ کیا؟ استاد ہنسے اور ایک عمدہ جواب دیا اور کہا، اگر اس دن فدق فاطمہ کو واپس کر دیتے تو دوسرے دن وہ واپس آتی اور خلافت کا اپنے شوہر کے لیے مطالبہ کر دیتی، اور جناب ابوبکر کو خلافت کے مقام سے معزول قرار دے دیتی، کیونکہ جب پہلی سچی قرار پا گئیں تو اب ان کے لیے کوئی عذر پیش کرنا ممکن نہ رہتا۔ یہ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 284۔ نمبر 2، کہ اگر جناب ابوبکر جناب فاطمہ کی تصدیق کر دیتے تو انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا۔ اس طرح سے خلافت کے آغاز میں ہی اعتراض کرنے والوں کا دروازہ کھل جاتا، اور اس قسم کا خطرہ حکومت اور خلافت کے لیے قابل تحمل نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال جناب ابوبکر اس وقت ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ اتنی جلدی میدان چھوڑ جائیں گے۔ البتہ انہوں نے اس قسم کے واقعات کے رونما ہونے کی پہلے سے پیشن گوئی کر رکھی تھی۔ آپ نے سوچا اس وقت کہ جب موجودہ حالات میں ملت کے عمومی افکار کو جناب زہرا نے اپنی تقریر سے مسخر کر لیا ہے، یہ مصلحت نہیں کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کا جواب دیا جانا چاہیے اور عمومی افکار کو ٹھنڈا کیا جائے۔ بس کتنا اچھا ہے کہ وہی سابقہ پروگرام دہرایا جائے اور عوام کو غفلت میں رکھا جائے، اور دین اور قوانین کے اجراء کے نام سے جناب فاطمہ کو چپ کرایا جائے اور اپنی بے تقصیری کو ثابت کیا جائے۔ جناب ابوبکر نے سوچا کہ دین کی حمایت اور ظاہری دین سے دلسوزی کے اظہار سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہر چیز کو، یہاں تک کہ خود دین کو بھی نظر انداز کرایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، دین سے ہمدردی کے مظاہرے سے
دین کے ساتھ دنیا میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے، دنیا میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 202 پر جناب ابو بکر کا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے قوی اور منطقی اور مدلل دلائل کے مقابلے میں جناب ابو بکر نے ایک خاص رویہ اختیار کیا اور کہا کہ اے رسول خدا کی دختر، آپ کے باپ مومنین پر مہربان اور رحیم، اور بلا شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے باپ ہیں اور کسی عورت کے باپ نہیں، اور آپ کے شوہر کے بھائی ہیں، اور علی کو تمام لوگوں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ جو شخص آپ کو دوست رکھے گا وہی نجات پائے گا، اور جو شخص آپ سے دشمنی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ آپ پیغمبر کی اطرت ہیں، آپ نے ہمیں خیر الصلاح اور بہشت کی طرف ہدایت کی ہے۔ اے عورتوں میں سے بہترین عورت اور بہتر پیغمبر کی دختر، آپ کی عظمت اور آپ کی صداقت اور فضیلت اور عقل کسی پر مخفی نہیں ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو آپ کے حق سے محروم کرے، لیکن خدا کی قسم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے تجاوز نہیں کرتا۔ جو کام بھی انجام دیتا ہوں آپ کے والد کی اجازت سے انجام دیتا ہوں۔ قافلے کا سردار تو قافلے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم میں نے آپ کے والد سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے کہ ہم پیغمبر سوائے علم و دانش اور نبوت کے گھر اور جائیداد و وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ جو مال ہمارا باقی رہ جائے وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے اختیار میں ہوگا۔ میں فدق کی آمدنی سے اسلحہ خریدتا ہوں اور کفار سے جنگ کروں گا، مبادا آپ کو خیال ہو کہ میں نے فدق پر تنہا قبضہ کیا ہے، بلکہ اس اقدام میں تمام مسلمان میرے موافق اور شریک ہیں۔ البتہ میرا ذاتی مال آپ کے اختیار میں ہے، جتنا چاہیں لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے والد کے دستورات کی مخالفت کروں؟ اگلی ہیڈنگ ہے جناب فاطمہ علیہ السلام کا جواب۔ جناب فاطمہ نے جناب ابو بکر کی اس تقریر کا جواب دیا۔ سبحان اللہ، میرے باپ قرآن مجید سے روگردانی نہیں کر سکتے اور اسلام کے احکام کی مخالفت نہیں کرتے۔ کیا تم نے اجماع کر لیا ہے کہ خلاف واقعہ عمل کرو اور پھر اسے میرے باپ کی طرف نسبت دو؟ تمہارا یہ کام اس کام سے ملتا جلتا ہے جو تم نے میرے والد کی زندگی میں انجام دیا۔ کیا خدا نے جناب زکریا کا قول قرآن میں نقل نہیں کیا کہ جو خدا سے عرض کر رہے تھے کہ خدایا مجھے ایسا فرزند دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ یہ سورہ مریم کی آیت 6 اور سورہ نمل کی آیت 16 کا ریفرنس ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ کیا قرآن میں وراثت کے احکام موجود نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ تمام مطالب قرآن میں موجود ہیں اور تمہیں بھی اس کی اطلاع ہے، لیکن تمہارا ارادہ عمل نہ کرنے کا ہے، اور میرے لیے بھی سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں۔ جناب ابو بکر نے اس کا جواب دیا کہ خدا اور رسول اور تم سچ کہتی ہو، لیکن یہ تمام مسلمان میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے خلافت کی کرسی پر بٹھایا ہے اور میں نے ان کی رائے پر فدق لیا ہے۔ ریفرنس ہے احتجاج تبرزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ جناب ابو بکر نے ظاہر سازی اور عوام کو خوش کرنے والی تقریر کر کے ایک حد تک عوام کے احساسات اور افکار کو ٹھنڈا کر دیا اور عمومی افکار کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب خلیفہ کا رد عمل۔ مجلس درہم برہم ہو گئی، لیکن پھر بھی اس مطلب کی سر اور صدا خاموش نہ ہوئی، اور اصحاب کے درمیان جناب زہرا کی تقریر کے موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی، اور اس حد تک یہ مطلب موضوع بحث ہو گیا کہ جناب ابو بکر مجبور ہو گئے کہ ملت سے تحدید اور تطمیع سے پیش آئیں۔ لکھا ہے کہ جناب زہرا کی تقریر نے مدینے کو جو سلطنت اسلامی کا دارالخلافات تک منقلب کر دیا۔ لوگوں کے اعتراض اور گریہ اور بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ اتنا روئے کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہ روئے تھے۔ جناب ابو بکر نے جناب عمر سے کہا، تم نے فدق فاطمہ کو دے دینے سے مجھے کیوں روکا اور مجھے اس قسم کی مشکل میں ڈال دیا؟ اب بھی اچھا ہے کہ ہم فدق کو واپس کر دیں اور اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔
جناب عمر نے جواب دیا، فدق کے واپس کر دینے میں مصلحت نہیں، اور یہ تم جان لو کہ میں تیرا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ لوگوں کے احساسات جو ابھر چکے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ احساسات وقتی اور عارضی ہیں، یہ بادل کے ٹکڑے کی مانند ہیں۔ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، مسلمانوں کے بیت المال میں اضافہ کرو اور صلہ رحمی بجا لاؤ تاکہ خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اس واسطے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ جناب عمر کے کندھے پر رکھا اور کہا، شاباش، تم نے کتنی بڑی مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو مسجد میں بلایا اور ممبر پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگوں، یہ آوازیں اور کام کیا ہیں؟ ہر کہنے والا آرزو رکھتا ہے، یہ خواہشیں رسول کے زمانے میں کب تھیں؟ جس نے سنا ہو کہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا مطالبہ اس لومڑی جیسے ہے کہ جس کی گواہ اس کی دم تھی۔ اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں، اور اگر کہوں تو بہت اصرار اور واضح کر دوں، جب تک انہیں مجھ سے کوئی کام نہیں میں ساکت رہوں گا۔ اب لڑکی سے مدد لے رہے ہیں اور عورتوں کو ابھار رہے ہیں۔ اے رسول خدا کے اصحاب، مجھے بعض نادانوں کی داستان پہنچی ہے، حالانکہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رسول خدا کے دستور کی پیروی کرو۔ تم نے رسول کو جگہ دی تھی اور مدد کی تھی، اسی لیے سزاوار ہے کہ تم رسول خدا کے دستور سے انحراف نہ کرو۔ اس کے باوجود کل آنا اور اپنے وظائف اور حقوق لے جانا، اور جان لو کہ میں کسی کے راز کو فاش نہیں کروں گا، اور ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہیں دوں گا مگر اسے جو سزا کا مستحق ہوگا۔ ریفرنس موجود ہے دلائل الامامہ صفحہ نمبر 38۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب ام سلمہ کی حمایت۔ اس وقت جناب ام سلمہ نے اپنا سر گھر سے باہر نکالا اور کہا، اے ابو بکر، آیا یہ گفتگو اس عورت کے متعلق کر رہے ہو جسے فاطمہ کہتے ہیں اور جو انسانوں کی شکل میں حور ہے؟ اس نے پیغمبر کے دامن میں پرورش پائی اور فرشتوں سے مصافحہ کرتی تھی اور پاکیزہ گود میں پرورش پائی ہے اور بہترین ماحول میں ہوش سنبھالا ہے۔ آیا گمان کرتے ہو کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ کو عرض سے محروم کیا ہے لیکن خود اس کو نہیں بتلایا؟ حالانکہ خدا پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار کرو اور ڈراؤ، یا احتمال دیتے ہو کہ پیغمبر نے تو اسے بتلایا ہو لیکن وہ اس کے باوجود وراثت کا مطالبہ کر رہی ہو، حالانکہ وہ عالم کی عورتوں سے بہتر ہے اور بہترین جوانوں کی ماں ہے اور جناب مریم کے ہم پایا ہے اور اس کا باپ خاتم پیغمبران ہے۔ خدا کی قسم، رسول خدا فاطمہ کی گرمی اور سردی سے حفاظت کیا کرتے تھے اور سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ فاطمہ کے نیچے اور بایاں ہاتھ اس کے جسم پر رکھا کرتے تھے۔ ذرا نرم ہو جاؤ اور آہستہ رہو، ابھی تو رسول خدا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور جلد ہی تم خدا کے حضور وارد ہوگے اور اپنے کیے کا نتیجہ دیکھو گے۔ جناب ام سلمہ نے جناب فاطمہ کی حمایت کی لیکن انہیں 1 سال تک حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ ریفرنس ہے اس بات کا دلائل الامامہ صفحہ نمبر 39 یعنی 39۔ اگلی ہیڈنگ ہے قطع کلامی۔ جناب زہرا نے ارادہ کر لیا کہ اس کے باوجود بھی اپنے مبارزے کو باقی رکھیں۔ اپنے اس پروگرام کے لیے انہوں نے قطع کلامی کا فیصلہ کر لیا اور رسمی طور پر جناب ابو بکر کے متعلق اعلان کر دیا، اگر تم میرا فدق واپس نہیں کرو گے تو میں تم سے جب تک زندہ رہوں گی گفتگو اور کلام نہیں کروں گی۔ آپ کا جہاں کہیں بھی جناب ابو بکر سے آمنا سامنا ہو جاتا تو اپنا منہ پھیر لیتی اور ان سے کلام نہ کرتی تھیں۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46۔ مگر جناب فاطمہ ایک عام فرد نہ تھیں کہ اگر انہوں نے اپنے خلیفہ سے قطع کلامی کی تو وہ چندہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز بیٹی رسول خدا کی حد سے زیادہ محبت کسی پر پوشیدہ نہ تھی۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ریفرنس صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 103۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ ان عورتوں میں سے ہیں کہ جن کے دیدار کے لیے بہشت مشتاق ہے۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ جی ہاں، پیغمبر فرماتے تھے کہ اگر فاطمہ غضب کرے تو خداوند عالم غضب کرتا ہے۔ یہ بھی ریفرنس ہے کشف الغمہ سے جلد 2 صفحہ نمبر 84۔ تو پیغمبر اور خدا کی محبوب خاتون جناب فاطمہ سے پیغمبر اور خدا کی محبوب خاتون نے جناب ابو بکر سے قطع کلامی کا مبارزہ کر رکھا ہے۔ آپ ان سے بات نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں شائع اور مشہور ہو گیا کہ پیغمبر کی دختر جناب ابو بکر سے ناراض ہوئی ہیں اور ان پر خشمناک ہیں۔ مدینے کے باہر بھی لوگ اس موضوع سے باخبر ہو چکے تھے۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ فاطمہ کیوں خلیفہ کے ساتھ بات نہیں کرتی؟ ضرور اس کی وجہ وہی فدق کا زبردستی لے لینا ہوگا۔ فاطمہ تو جھوٹ نہیں بولتی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی پر غضبناک نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ غضب کرے تو خدا غضب کرتا ہے۔ اس طرح ملت اسلامی کے احساسات روز بروز وسیع سے وسیع تر ہو رہے تھے اور خلافت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ خلافت کے کارکن یہ تو کر سکتے تھے کہ جناب فاطمہ کے قطع روابط سے چشم پوشی کر لیتے، جتنی کہ انہوں نے کوشش کی کہ شاید وہ صلح کرا دیں، ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ فاطمہ اپنے ارادے پر ڈٹی ہوئی تھیں اور اپنے منفی مبارزے کو ترک کرنے پر راضی نہ ہوتی تھیں۔ جناب فاطمہ بیمار ہوئیں تو جناب ابو بکر نے کئی دفعہ جناب فاطمہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن اسے رد کر دیا گیا۔ ایک دن جناب ابو بکر نے اس موضوع کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا اور آپ سے خواہش کی آپ جناب فاطمہ کی عیادت کا وسیلہ فراہم کریں اور آپ سے ملاقات کی اجازت حاصل کریں۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے دختر رسول، جناب عمر اور ابو بکر نے ملاقات کی اجازت چاہی ہے، آپ اجازت دیتی ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جناب زہرا حضرت علی کی مشکلات سے آگاہ تھیں۔ آپ نے جواب دیا، گھر آپ کا ہے اور میں آپ کے اختیار میں ہوں، جس طرح آپ مصلحت دیکھیں عمل کریں۔ یہ فرمایا اور اپنے اوپر چادر تان لی اور اپنے منہ کو دیوار کی طرف کر دیا۔ جناب ابو بکر اور عمر گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور عرض کی، اے پیغمبر کی دختر، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتی ہوں، اس کا مجھے جواب دو۔ انہوں نے عرض کی، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آیا تم نے میرے باپ سے یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، ہم نے یہ بات آپ کے والد سے سنی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، میرے خدا گواہ رہنا کہ ان دو آدمیوں نے مجھے اذیت دی ہے، ان کی شکایت تیری ذات اور تیرے پیغمبر سے کرتی ہوں۔ میں ہرگز راضی نہ ہوں گی یہاں تک کہ اپنے بابا سے جا ملوں اور وہ اذیتیں جو انہوں نے مجھے دی ہیں ان سے بیان کروں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ جناب ابو بکر جناب زہرا کی یہ بات سننے کے بعد بہت غمگین اور مضطرب ہوئے، لیکن جناب عمر نے کہا، اے رسول کے خلیفہ، ایک عورت کی گفتگو سے ناراحت ہو رہے ہو؟ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 198۔ یہاں پڑھنے والوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ گرچہ ابو بکر نے جناب فاطمہ سے فدق لے کر اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ پشیمانی اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں تو اب مناسب یہی تھا کہ ان کا عذر قبول کر لیا جاتا۔ لیکن اس نقطے سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت زہرا کے مبارزے کی اصلی علت اور وجہ خلافت تھی۔ فدق کا زبردستی لے لینا اس کے ذیل میں آتا تھا، اور خلافت کا غصب کرنا ایسی چیز نہ تھی جسے معاف کیا جا سکتا ہو اور اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہو۔ پھر جناب زہرا جانتی تھیں کہ حضرت ابوبکر یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس اقدام سے عوام کو دھوکے میں رکھا جا سکے، اور وہ اپنے کردار پر نادم اور پشیمان نہ تھے، کیونکہ ندامت کا طریقہ عقلاء کے لحاظ سے یہ تھا کہ وہ حکم دیتے کہ فدق کو فوراً جناب فاطمہ کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد آپ آتے اور معاف کر دینے کی خواہش کرتے اور کہتے کہ ہم اپنے اس اقدام پر پشیمان اور نادم ہو چکے ہیں، تو اس بات کو صداقت پر محمول کیا جا سکتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شب میں تدفین۔
جناب زہرا اپنے ہدف اور مقصد میں اس قدر استقامت رکھتی تھیں کہ اس کے لیے اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی مبارزہ کرتی گئیں، بلکہ اپنے مبارزے کا دامن قیامت تک پھیلا گئیں۔ پڑھنے والوں کو تعجب ہوگا کہ کسی شخص کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے مبارزے اور مقابلے کو موت کے بعد بھی باقی رکھے، لیکن فاطمہ کہ جس نے وحی کے گھر میں تربیت حاصل کی تھی، ایسا منصوبہ بنایا تاکہ ان کا مبارزہ اور مقابلہ موت کے وقت ختم نہ ہو جائے۔ جناب زہرا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے شوہر علی کو بلایا اور وصیت کی، اے علی، مجھے رات کو غسل دینا اور رات کو کفن دینا اور مخفی طور پر دفن کرنا۔ میں راضی نہیں ہوں کہ جن لوگوں نے میرا پہلو زخمی کیا ہے، جس سے میرا بچہ ساخط ہوا اور میرے مال پر قبضہ کیا ہے، وہ میرے جنازے کی تشییع کریں۔ میری قبر کو بھی چھپا کر رکھنا۔ حضرت علی نے بھی جناب زہرا کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں دفن کیا اور آپ کی قبر کو ہموار کر دیا اور 40 قبریں بنائیں کہ کہیں آپ کی قبر پہچانی نہ جائے۔ ریفرنس دلائل الامامہ، مناقب ابن شہر عاشور، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 363۔ حضرت زہرا نے اس منصوبے اور اس نقشے سے اپنے حریف پر آخری وار کیا اور ایک زندہ اور مضبوط سند اپنی مظلومیت اور حکومت کی زبردستی کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی چھوڑ گئیں، کیونکہ ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ اسے علم ہو کہ پیغمبر اسلام کی عزیز بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی قبر معلوم نہیں ہے تو پوچھے گا کیوں؟ جواب خود سنے گا۔ خود جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ اس کی قبر مخفی رکھی جائے۔ اس وقت اسے قبر کے مخفی ہونے کی علت معلوم ہو جائے گی اور سمجھ لے گا کہ آپ وقت کی خلافت سے ناراض تھے اور آپ کا جنازہ اس محیط خفیہ آور میں دفن ہوا۔ اس وقت سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی دختر ان فضائل اور کمالات کے باوجود اپنے باپ کے خلیفہ سے ناراض ہوں اور پھر اس کی خلافت بھی درست اور صحیح ہو۔ یہ چیز ممکن نہیں، بس معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خلافت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے نظریے کے خلاف واقع ہوئی تھی، جو کسی طرح بھی صحیح قرار نہیں دی جا سکتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے نتیجہ۔ گرچہ جناب ابوبکر جناب زہرا کے دلائل اور مبارزات کے سامنے ڈٹے رہے اور حاضر نہ ہوئے کہ فدق جناب فاطمہ کو واپس کر دیں، لیکن انہی حضرت زہرا نے انہیں مبارزات کے ذریعے عالم اسلام پر خلافت اور حکومت کی زیادتیوں اور اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ یہی فدق خلافت کے لیے ایک بم اور مثل استخوان ثابت ہوا جو ان کے گلے میں پھنس کر رہ گیا۔ بہت مدت تک حکومت کا نقطۂ ضعف اور ایک اہم پروپیگنڈا اس کے خلاف شمار ہوتا رہا کہ جس کے حل سے عاجز تھے۔ کبھی سادات کی موافقت حاصل کرنے کے لیے فدق ان کو دے دیا جاتا تھا اور کبھی ان سے خشمناک ہوتے تھے تو واپس لے لیا جاتا تھا۔ جب معاویہ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو اس نے فدق کا 1/3 مروان کو اور 1/3 عمر بن عثمان کو اور 1/3 اپنے بیٹے یزید کو بخش دیا۔ مروان کے خلافت کے زمانے میں پورا فدق اس کے اختیار میں تھا اور اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو دے دیا۔ عبدالعزیز نے اسے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا اور جب عمر بن عبدالعزیز خلافت پر مطمئن ہوا تو فدق کو جناب حسن بن حسن یا علی بن الحسین کو واپس کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے دوران فدق جناب فاطمہ کی اولاد کے ہاتھ میں رہا اور جب یزید بن عاتکہ کو حاکم بنایا گیا تو اس نے فدق جناب فاطمہ کی اولاد سے لے لیا اور پھر بنی مروان کے قبضے میں دے دیا۔ یہ ان کے پاس رہا یہاں تک کہ خلافت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب صفہ خلافت پر قابض ہوا تو اس نے فدق جناب عبداللہ بن حسن کو دے دیا اور جب ابو جعفر عباسی اولاد حسن پر غضبناک ہوا تو فدق ان سے واپس لے لیا۔ اس کے بعد پھر مہدی عباسی نے فدق فاطمہ کی اولاد کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ بن مہدی اور ہارون نے اسے واپس لے لیا اور اس کے پاس مامون کے حاکم بننے تک رہا اور اس نے پھر فاطمہ کی اولاد کو واپس کر دیا۔ ایک دن مامون قضاوت کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خط اسے دیا گیا۔ جب اس نے اسے پڑھا تو پڑھ کر رو دیا۔ اس کے بعد کہا
کہ فاطمہ کا وکیل کون ہے اور کہاں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور اس کے نزدیک گیا۔ مامون نے فدق کے بارے میں اس سے مباحثہ شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا اس پر غالب آیا تو مامون نے حکم دیا کہ فدق کو قبالہ کی صورت میں لکھ کر اسے دے دیا جائے، اور اس کے بعد یہ فاطمہ کی اولاد کے پاس متوکل کے زمانے تک رہا۔ اس نے فدق کو عبداللہ بن عمر بازیار کو دے دیا۔ فدق میں خرما کے 11 درخت ایسے تھے کہ جنہیں خود رسول خدا نے لگایا تھا۔ فاطمہ کی اولاد ان درختوں سے خرما لے کر حج کے موقع پر حاجیوں کو ہدیہ دیتی، اور حاجی ان کے عوض ان کی اچھی خاصی مدد کر دیتے، اور ان کے پاس اس ذریعے سے اچھا خاصا مال اکٹھا ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر بازیار نے بشر ابن ابی امیہ ثقفی کو بھیجا اور ان درختوں کو کٹوا دیا۔ یہ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدیث جلد 16 صفحہ نمبر 216۔ جناب فاطمہ کے مبارزات کا ہی نتیجہ تھا کہ جناب عمر باوجود اس سختی کے جو اس کے وجود میں تھی، جناب فاطمہ کو صدقات مدینہ بلکہ جو بھی جناب فاطمہ کے ادعا میں داخل تھے انہیں واپس کر دیے گئے۔ ریفرنس کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ یہاں پر حصہ پنجم پورا ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ صفحہ نمبر 215 سے حصہ ششم کا آغاز ہے، اور اس کا نام ہے جناب فاطمہ موت کے نزدیک۔ انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں ہم حصہ ششم کا آغاز کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔